بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 اپریل 2020 ہے۔ آج صبح میں اپنی مکان کی چھت پر گیا اور وہاں سے واپس آیا تو اس کے سامنے جو ہماری چھت کے سامنے اقبال میدان ہے اس کے سامنے شیش محل ہے۔ شیش محل اور اقبال میدان کو دیکھ کر، کیونکہ آج 21 اپریل ہے، علامہ اقبال کی وفات کی تاریخ ہے، یہ سوچ کر واپس ہوا کہ اردو اخبار جو روزنامہ یہاں سے نکلتا ہے اس میں علامہ اقبال کے اوپر مضمون ضرور شائع ہوا ہوگا۔ اخبار مشرق کو پلٹ کر دیکھا، لیکن کہیں بھی شاعر مشرق کے اوپر کوئی مضمون موجود نہیں تھا۔ اسی وقت فوراً کاپی اور قلم لے کر بیٹھ گیا اور چند سطریں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، خصوصاً نوجوان نسل کے سامنے، ادبا اور شعراء سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ میری گفتگو بہت علمی و ادبی نہ ہو کر عام اور سادہ زبان میں پیش کی جائے گی، تاکہ نئی نسل کے سامنے علامہ اقبال کا مختصر تعارف پیش کیا جا سکے۔ تو آئیے بھارت کے مشہور شہر بھوپال سے سید ایوب علی ندوی علامہ اقبال کے اوپر چند جھلکیاں پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ نوجوان طبقہ اس کو پسند فرمائے گا۔ محترم سامعین، علامہ اقبال کا پورا نام اقبال اور والد بزرگوار کا نام نور محمد ہے۔ آپ کا تعلق کشمیری برہمنوں کے قدیم خاندان سے تھا، جس کی ایک شاخ کشمیر میں اب بھی موجود ہے۔ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں 1877 میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال کی والدہ ماجدہ بھی دیندار اور عبادت گزار خاتون تھی۔ ابتدائی تعلیم قدیم طرز پر مکتب سے شروع ہوئی، اس لیے ان کی مذہبی اور اخلاقی تربیت میں مکتب اور والدہ ماجدہ کی تربیت کا نمایاں کردار ہے۔ بچپن سے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ خود علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ میں حسب دستور صبح قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ والد صاحب میرے پاس آئے اور فرمایا کہ بیٹا، قرآن پڑھو تو سمجھ کر یہ قرآن تمہیں پر نازل ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہے۔ مطلب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی طرف اشارہ تھا۔ آج کے نوجوان اس واقعے سے سبق لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد عصری تعلیم یعنی انگریزی تعلیم کا سلسلہ اپنے شہر کے اسکول سے شروع کیا۔ وہاں ان کو قدیم طرز تعلیم کے عمدہ اور جوہر شناس استاد مولوی میر حسن صاحب، جو کہ عربی فارسی کے ماہر استاد تھے، علامہ اقبال کے استاد ہوئے، جن کی عربی فارسی زبان دانی نے علامہ کے اندر شعر و سخن کا ذوق پیدا کیا۔ سیالکوٹ سے لاہور جا کر گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ فلسفہ، عربی اور انگریزی مضامین کا انتخاب کر کے BA کی ڈگری حاصل کی۔ 1905 میں بغرض تعلیم انگلستان روانہ ہوئی۔ 3 سال یورپ میں طالب علم کی حیثیت سے گزارے۔ ایرانی الہیات پر PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اب علامہ اقبال ڈاکٹر اقبالوی ہو گئے تھے۔ 1908 میں انگلستان سے واپسی ہوئی۔ یہ بات خاص طور سے نوجوانوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب یورپ جاتے وقت بھی اور واپسی پر بھی آپ حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ واقع دہلی میں عقیدت مندانہ حاضر ہوئے اور جاتے وقت ایک نظم بھی پڑھی، جس کا ایک مصرع پیش خدمت ہے۔ چمن کو چھوڑ کے نکلا ہوں مثل نکہت گل، چمن کو چھوڑ کے نکلا ہوں مثل نکہت گل، ہوا ہے صبر کا منظور انتہا مجھ کو،
اچھا. ڈاکٹر علامہ اقبال نے 1926 میں سیاست کے میدان میں قدم رکھا. 1930 میں بھارت کے شہر الہ آباد میں مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور اسی اجلاس کے خطبہ صدارت میں قیام پاکستان کا نظریہ پیش کیا. 1931 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی اور بہت سی سیاسی گتھیوں کو سلجھانے میں حصہ لیا. سیاسی اعتبار سے یورپ کا یہ سفر نہایت اہمیت کا حامل رہا. سامعین و ناظرین، علامہ اقبال جہاں شاعر، ادیب، فلسفی اور ساتھ ہی بیرسٹر بھی ہیں، جن کا تعلق درسگاہوں سے لے کر دانشگاہوں سے بھی رہا ہے، تعلیمی شعبوں سے لے کر سیاسی شعبوں سے بھی بے خبر نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، بلکہ انہوں نے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو مخاطب کیا، نوجوانوں کے اندر خودداری اور خود اعتمادی پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. علامہ اقبال علی گڑھ جا کر سر سید احمد خان، جنہوں نے علی گڑھ میں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج کھولا تھا، جو کہ 1920 سے مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی سے موسوم ہے، ان کی قبر پر لگے ہوئے کتبے کو مخاطب کر کے علی گڑھ طلبہ کو سامنے رکھ کر ایک طویل نظم سید کی لوح تربت پر لکھی، جس کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. علامہ اقبال علی گڑھ کے طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں: مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیمی دی، مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیمی دی، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکلانا کہیں، وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، شب کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے. سامعین و ناظرین، علامہ اقبال کو بلندی اقبال تک پہنچانے میں جن اساتذہ اکرام، درسگاہوں، اسکول و کالج و یونیورسٹیز کا رول ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن جس عنصر نے علامہ اقبال کو ان کی پوری شاعری کو زندہ و جاوید بنا رکھا ہے، وہ ہے عشق رسول. بقول رشید احمد صدیقی، اس سے قبل عشق رسول کا تصور ہمارے ذہنوں میں میلاد ناموں اور میلاد خانوں کا دیا ہوا تھا. اقبال نے اس کو وہاں سے نکال کر مذہب و ملت کی اعلیٰ روایات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا حوصلہ دیا. اللہ پر ان کا کامل یقین اور عشق رسول ان کا سرمایہ زندگی تھا. عشق رسول میں ڈوب کر کہتے ہیں: وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ علامہ اقبال مغربی تہذیب و تمدن، جلوہ دانش و فرنگ میں زندگی کے طویل ایام گزارے، مگر عشق رسول اور حب صادق سے ایک منٹ بھی غافل نہیں ہوئے. فرماتے ہیں: خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ.